اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ روڑی والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں، لفاظی نہیں، بروزن الفاظ نہیں، کافی اور ردیف نہیں، تخیل کی شاعری نہیں، خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل علم، اہل ذوق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں ایک ایک حدیث کا مفہوم نظر آئے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد کا سلام انہی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ انہی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے، میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے، میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے، میں اس